الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد حضور نبی اکرم سید الاولاق احمد مختار محبوب رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پیاری کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وحدہ لا شریک جل وعلا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام والدین، کہ اللہ تعالی نے والدین کو کیا شرف بخشا ہے، کیا عظمتیں عنایت فرمائی ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کے ماں باپ راضی اس کا خدا راضی۔
جس کے ماں باپ راضی اس کا خدا راضی۔ بلکہ میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو، وہ والدین کے بعد اب بیٹے کو دیکھ لے۔ یہ دلیلیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ آ جائے۔ ہر عبادت ایک طرف، ناراضگی والدین جو ہے وہ حجاب بن جاتا ہے ہر عبادت کی قبولیت میں۔ کوئی بھی عبادت انسان کی قابل قبول نہیں ہوتی جب تک ماں کی رحمت والی نظر، باپ کا شفقت والا سایہ اس پر نہ ہو اور ان دونوں کی رضامندی اسے شامل حال نہ ہو، بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ والدین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جہاں قرآن میں اپنے شکریہ کا حکم دیتا ہے وہیں والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو جو آیت مقدسہ 15ویں پارے کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی دوران خطبہ، اس میں وحدہ لا شریک جل وعلا نے بہت پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا اے محبوب آپ حکم دیجئے ان کو میری عبادت کا، اور میری عبادت کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ میری عبادت، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ جہاں مجھے سجدہ کر رہے ہوں وہیں والدین کے سامنے گردن بھی جھکا کر کھڑے ہوں، جہاں میرے بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں وہیں والدین کی بارگاہ میں بھی ان کا سر جو ہے جھکنا چاہیے۔ جہاں میری عبادت کریں وہیں ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی راضی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو آگے فرمایا اگر تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے تو فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اگر وہ کسی وقت میں جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر تمہیں کوئی سخت جملہ بول دیں، تم پر کوئی سختی کر دیں، تو فرمایا محبوب ان کو فرما دیجئے کہیں یہ ان کی سختی کو الٹ رنگ دیتے ہوئے ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہہ دیں۔ فرمایا ماں یا باپ دونوں میں سے بڑھاپے کی حد کو ایک یا دونوں پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں، تو پھر میری عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھا کرو، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو نہ کرنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کی بھی خدا اجازت نہیں دیتا۔ اور جملہ یہ دیکھیں اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ کہیں غصے میں آ جاؤ تو کلمہ اف بھی نہ کہہ دینا غصے سے۔ خدا فرماتا ہے تمہارا کلمہ اف کہنا بھی مجھے گوارا نہیں ماں باپ کے سامنے۔ اب یہاں فرمایا میری عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ وہ مشرک بھی ہوں خواہ وہ کافر بھی ہوں، تب بھی مسلمان کو اجازت نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ سامنے اونچا بولے، فقط فرمایا ہر طرح ان کی تابعداری کرو، ایک بات نہیں ماننی۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ تم خدا کا شریک ٹھہراؤ کسی کو یا نبی پاک سے دور ہٹائیں، تو فرمایا میرے اور میرے محبوب کے خلاف اگر وہ کوئی بات کہیں تو وہ نہ ماننا، باقی سبھی ان کی باتیں مانو، ان کی ہر چیز ضرورت کو پورا کرو، ان کے کھانے کا، لباس کا، صحت کا، ہر طریقے سے ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ بد پرہیزی ہو گئی تو فرمایا پھر تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔
اب کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کرو. جب وہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو کیا حکم کرتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کی روح سے کہ شکریہ کیسے مالک کہلوا رہا ہے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ جب تم میرا شکریہ ادا کرو ساتھ ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. ہائے 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 ہائے. اب مقام غور ہے کہ مقام شکر پر اللہ نے اپنی شکریہ پر فرمایا جب میرا شکر کرے تو ماں اور باپ کا بھی شکر کرنا، ماں اور باپ کا بھی شکر کرنا. اب شکر کے معاملے میں اس مقام پر اللہ نے ماں باپ کو اپنے قریب کر لیا. فرمایا جیسے میرا شکریہ ادا کرو ان کا بھی شکریہ ادا کرو. تو یہ تو نعوذ باللہ شرک ہو گیا. جو کام خدا کے لیے کیا جائے کسی اور کے لیے کیجئے. جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگواتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انشکر لی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. لفظ شکر تو ایک ہی ہے نا، لفظ شکر تو ایک ہی ہے. اگر ماں باپ کا شکر ادا کریں تو شرک نہیں ہوتا کیونکہ قرآن ہے. اور لاکھوں کروڑوں ماں باپ کی عزت و حرمت کو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کا، اور ماں باپ کی محبت کو قربان کر دینے کا نام ایمان ہے ذات مصطفیٰ پر. جب ماں باپ کے لیے شکریہ جائز ہے تو تاجدار مدینہ کا شکریہ ہے. اس لیے یہ ہے صرف سمجھنے کی بات کہ جہاں ماں باپ کو بھی قربان کرنے کا حکم ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جب میرا شکریہ ادا کرو تو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں. اب مقام غور کیجئے، توجہ طلب ہے. نماز کس کی عبادت ہے؟ بولیے. اللہ کی عبادت ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. اب غور طلب بات یہ ہے جب عبادت کی جائے غیر کی طرف تو خیال بولیں نہیں جانا چاہیے. ایک بات بڑی مشہور ہے، اگر نماز میں غیر کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر نماز میں غیر کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یارو میں حیران ہوں ایسے لوگوں کی عقلوں پر کیوں نہیں غور و خوض کرتے قرآن پر. پتہ نہیں وہ نماز پھر پڑھ کیسے لیتے ہیں. الحمد سے لے کر آخر سلام تک غور کرو نماز کے ترجمے پر. اللہ نے اپنا ذکر تھوڑا کیا ہے، اپنا ذکر تھوڑا کیا ہے، اپنے بندوں کا ذکر زیادہ کیا ہے. تو پھر نماز تو نہ رہی. اب آئیے میرا جو موضوع ہے وہ ہے مقام والدین. اب توجہ طلب بات یہ ہے، فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ حکم فرمایا لاڈلے تیرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی. ایک دعا مانگی تھی. یا اللہ کیا؟ فرمایا وہ مجھے بڑی پسند ہے. خدا فرماتا ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے. مولا کیا؟ فرمایا خلیل نے ایک دن دعا مانگی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. وللمؤمنین تمام مومنوں کو بھی یوم حساب میں بخش دینا. یعنی مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے. اب جب بندہ اس دعا پر ابھی نماز سے فارغ تو نہیں ہوا، نماز سے باہر تو نہیں نکلا، کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا کر رہا ہے؟ ربنا اغفر لی، مولا مجھے بھی بخش دے، والدی میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. اچھا غور کیجئے جب انسان یہاں پہنچتا ہے جس کو ترجمہ آتا ہے والدی کہ میرے ماں باپ کو بھی، ماں باپ یاد آئیں گے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح. آئیں گے. باپ بھی یاد آئے گا، ماں بھی یاد آئے گی. جب ماں اور باپ یاد آئیں گے تصور جائے گا کہ نہیں؟ خیال جائے گا ادھر کہ نہیں؟
جب خضر خیال جائے گا صورت ماں باپ کی سامنے آئے گی کہ نہیں؟ جب آئے گی خیالات تو آ گئے والدین کے، ماں باپ تو خدا نہیں نا، ماں باپ تو خدا نہیں، یہ الہ تو نہیں، الہ تو وہ ایک ہی ہے، اللہ تو وہ ایک ہے۔ تو جب ماں باپ کا ہم نے تصور کر لیا، خیال کر لیا، تو صورت والدین آ گئی۔ جب خیال بھی آ گیا، صورت بھی والدین کے سامنے آ گئی، نماز ٹوٹی کہ ہوئی؟ ہائے ہائے ہائے، جب والدین کے خیال سے، تصور سے نماز نہیں ٹوٹتی تو تاجدار مدینہ کے تصور سے کیوں ٹوٹنے لگی؟ تاجدار مدینہ کے خیال سے نماز میں کیوں جناب والا کمزوری آنے لگی؟ اس لیے تو فرمایا غور و خوض کیجئے۔ اب غور کرنے کی ضرورت، جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نقطہ آ گیا ذہن میں، وہ سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدی، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ والدین ابراہیم جو تھے وہ مشرک تھے، بعض مترجمین نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے اور والدین ابراہیم کو مشرک لکھ دیا، بتگر لکھ دیا۔ اب مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا تو منع ہے، جب محبوب کو نہیں مانگنے دی، توجہ میری بات پر کرنا، جب محبوب کو اجازت نہیں دی کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا محبوب نہ مانگنا، تو جب محبوب کو نہیں مانگنے دی تو خلیل کو کیسے اجازت مل گئی؟ خلیل اور ہے، حبیب اور ہے۔ خلیل وہ ہے جو اس کی رضا پر کھڑا ہو جائے، نارے نمرود میں چھلانگ لگا دے، آگے اس کی مرضی ہے بچائے یا جلائے، یہ مقام خلیل ہے، آگے اس کی مرضی بچائے یا جلائے۔ ادھر وہ مقام حبیب ہے، لیتا ہوا ہے رات اپنے حجرے میں، اپنے مکان میں، جبرائیل کو کہا جا رہا ہے جا بلا کے لا یار کو، ادھر سو رہے ہیں، ادھر سے بلاوا آ رہا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رضا الہیہ پر رک جائے، راضی رہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کو خدا مان لے، جس کی رضا کو خدا پیارا جانے۔ حبیب اور خلیل میں یہ فرق ہے، خلیل اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، محبوب ہوتا تو اس کی رضا میں راضی ہے، لیکن محبوب کی رضا کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو حضرت خلیل نے جب دعا مانگی والدی، اب بتلائیے والدین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مومن کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، بخشش کی دعا کی جاتی ہے، کافر و منافق کے لیے، مشرک کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کے والدین، بولیے اگلی آیت جی قاری صاحب، یہ قرآن پاک میں جو آذر کا لفظ آیا ہے، باپ کو آذر کے نام سے پکارا گیا ہے، لہذا آذر قرآن کہتا ہے آپ کا باپ آذر ہے؟ نہیں، عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، باپ کو، چچا کو، دادا کو، پردادا کو، لکڑ دادا کو، سبھی کو اوپر کی طرف چلے جاؤ، سبھی کو لفظ اب سے یاد کیا جاتا ہے، باپ کو بھی اور چچا کو بھی اور تایا کو بھی اور دادا کو بھی، پردادا کو بھی، یہ سارے اجداد جو ہیں، اب آؤ اجداد میں جتنے آ گئے سبھی کو باپ سے یاد کیا جاتا ہے، سب کو باپ کہا جاتا ہے۔ اور آذر جو آپ کا چچا تھا اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے باپ حضرت تارخ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہو چکا تھا، آپ کی پرورش و کفالت جو تھی وہ آذر کے ذمہ آ گئی، اس لیے وہ بوتگار تھا۔ تو آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے، والدین جو تھے وہ آپ کے مومن موحد تھے۔ ایک دلیل یہ آ گئی۔ اب آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک پر منافقین نے طعن کیا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مبارک تب جب یہ جملے پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبھی کو اکٹھا کر لو مسجد میں۔ سبھی اکٹھے ہو گئے، تاجدار مدینہ کے چہرہ انور پر اس دن جلال کی جھلکیاں دیکھی گئی، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے گئے،
سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تم میرے نسب پر تان کرتے ہو، میرے نسب پر تان کرتے ہو، ان کی پاکی میں شک کرتے ہو، ان کے ایمان میں شک کرتے ہو، سن لو میرے باپ عبداللہ اور ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ سے لے کر حضرت میرے باپ آدم اور ماں حوا تک کوئی بھی غیر مومن نہیں، کوئی بھی ناپاکی کے ذریعے دنیا میں نہیں آیا، سبھی پاک پشتوں، میں پاک پشتوں اور پاک رحموں کے ذریعے اپنی والدہ محترمہ تک پہنچا ہوں، میرے اسلاف جو ہیں، میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ پاک ہے، مومن ہیں۔ تو یہاں سے بھی بات ثابت ہوئی کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت طارق ہیں، آذر نہیں۔ اب یہ معتبر تفاسیر آپ پڑھیں گے، شوق رکھیں گے تو پڑھنا کیجئے، معتبر تفاسیر کا مطالعہ کیجئے اور ان میں سے دیکھا کیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرکیف ان سے پتہ یہ چل گیا کہ والدین ابراہیم، والدین مصطفیٰ وہ مومن موحد تھے۔ ایک بات اور کہہ دوں، سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پک بھی تان کیا جاتا ہے، آج بھی مولوی کتابوں میں لکھ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ ادھر ان کی شفاعت کا کہتے ہیں ہم قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت میں ہوں گے، ادھر یہ بھی لکھتے ہیں، ادھر والدین کے لیے بھی لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا، میں حیران ہوں جو نبی ماں باپ کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ اس لکڑ دھکڑ مولوی کو کیا فائدہ دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین مصطفیٰ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس کو مومن نہیں مانتا، سرکار کے والدین کو، ان کو جنتی نہیں مانتا، اور اپنے آپ کو کہتا ہے قیامت کے دن سرکار کی شفاعت کے ہم حقدار ہیں، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یارو جب اپنے والدین کو نہیں بخشوا سکا ان کے عقیدے کے مطابق تو تمہیں کیسے بخشوائیں گے؟ لہذا یہ عقیدہ چھوڑو، پہلے عقیدہ والدین کا جنتی ہونے کا مانو گے تب تمہاری شفاعت کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ سے پہلے مکہ میں کوئی نبی تو آیا نہیں، تو یہ دین ابراہیمی پر آپ کا خاندان تھا، قریش کا، بنو ہاشم کا قبیلہ جو ہے کہ کس ایمان پر تھے؟ یہ حضرت ابراہیم کی ملت میں تھے۔ ہم بھی ملت خلیل ہیں، ہم بھی ملت خلیل میں سے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی ملت خلیلی تھے، ابراہیم کے نقشہ قدم پر وہ چلتے آ رہے تھے، اس لیے وہ ابراہیمی تھے۔ اور پھر ان تک کوئی اور نبی تو آیا نہیں، وہ تھے لوگ اہل فطرہ۔ اہل فطرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اچھی سوچ سے سمجھ لیں یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، اور آپ کے خاندان میں یہ اہل فطرت لوگ ہیں۔ اہل فطرت لوگوں سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، جن تک نبوت کا علم نہیں پہنچا، کوئی نبی جہاں نہیں پہنچا اور وہ اہل فطرت اچھے کام کرتے رہے اور اپنی سوچ سے یہ سنتے مانتے رہے کہ کوئی خدا ہے جو اس بزم ہستی کو چلا رہا ہے، ان کا یہی عقیدہ کافی تھا، لہذا وہ جنتی ہیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے چلتے، تو والدین مصطفیٰ بھی جنتی ہیں، بولیے نا، والدین مصطفیٰ بھی جنتی ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ نے فرمایا محبوب مجھے یہ دعا بڑی پسند ہے، مجھے یہ دعا لے، تو بھی لے لے، جبرائیل کے ذریعے یار کو دے دی۔ جب ابراہیم کی دعا خدا کو پسند ہوئی، لوح محفوظ میں قرآن بنا کر محفوظ کر دیا۔ جب اللہ کو پسند ہوئی دعا ابراہیمی تو قرآن بنا، جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ قرآن کی آیت پہنچی، خدا کو پسند آئی تو قرآن بنا، مصطفیٰ کو پسند آئی تو نماز بن گئی۔ تو فرمایا ہے میرے مومنو ماننے والو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب نمازی اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک یہ دعا، مقام والدین دیکھو نماز کا حصہ بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا، جن کی عظمت یہ ہے کہ ذکر نماز میں ہو رہا ہے، اس لیے پھر کیوں نہ ہو ان کے سامنے گردن جھکا کر، کاندھے جھکا کر کھڑے ہونے کا حکم۔ اب اور آئیے اللہ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لاڈلے تیرے امتی ہمیں بھی بڑے پیارے ہیں، اب ان جو اولاد ہے نا
ان کو طریقہ بھی دے دے، ان کو طریقہ بھی دے دے۔ یہاں تو فرمایا انشکر لی والے والدیک، اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ اب آئیے اللہ فرماتا ہے ایک نہ ایک دن ماں باپ نے دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں نقل مکانی کرنی ہے، زندہ ہوں تب بھی، وفات پا گئے ہوں تب بھی۔ ان کو ایک طریقہ دے دے کہ جب کوئی اولاد دیکھے میرا باپ مجھ پر بڑا محسن ہے، میرے باپ نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، ماں نے بڑے احسان کیے ہیں، ان کے احسانوں کو جب یہ یاد کرے تو ان کو طریقہ میں دیتا ہوں کیسے دعا مانگنی ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، یارو اور دعائیں مانگو جیسے مانگو۔ فرمایا یہ تمہارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے تم نے میری بارگاہ سے کیسے دعا مانگنی ہے، ان کی دعا مانگنے کا طریقہ بھی خدا دے رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے مولا اے رب ارحمہما، ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ کس طرح؟ اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ اب دعا سکھائی کیسا انداز میں؟ فرمایا بندے جب تو دعا مانگے اپنے ماں باپ کے لیے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ کہا کر یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحمت فرما جیسے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ یہ دعا کون سکھلا رہا ہے؟ خدا۔ بچپن میں ماں کیسا پیار کرتی ہے بیٹے سے، باپ کیسے بیٹے کو چھاتی سے لگاتا ہے، ماں کیسے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ باپ کسی کے بیٹے کو اٹھائے یا نہ اٹھائے، اپنا بیٹا گندگی سے بھرا ہوا ہو پھر بھی اٹھا کر جھولی میں پٹک لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، اس کے منہ چومتا ہے، اس کی طرف کوئی برائی سے دیکھے اس کی آنکھیں نکالنے تک چلا جاتا ہے، بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اب تو بھی دعا ایسے مانگ، میں غفور الرحیم ہوں، ایسے مانگ۔ یہ جناب والا نشانی دیا کر، یہ بات میری بارگاہ میں عرض کیا کر، یا اللہ ایسے پیار کر میرے والدین سے، یا اللہ ایسے رحم فرما میرے ماں باپ پر جیسے وہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہم نہیں بتلا سکتے، باپ ہی بتلا سکتا ہے یا ماں ہی بتلا سکتی ہے کہ کس طرح کس انداز میں بچے سے وہ محبت ہی ایسی ہے جو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہوتی، جو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس انداز کو یاد کرنے کے ساتھ میری بارگاہ سے رحم مانگا کر۔ اللہ اکبر، اتنا مقام تو ہے حضرت انسان۔ اب ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں، اور وہ بعض مفسرین اکرام نے مترجمین نے یہاں بڑھاپا لکھا ہے، توجہ رکھنے، یہاں آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھا؟ بڑھاپے کی حد کو، لیکن بعض تفاسیر کے اندر ہے نہیں، بڑھاپا ضروری نہیں ہے، یہ اس کا ایک معنی ہے چڑچڑا پن۔ توجہ ہے، چڑچڑا پن، بعض طبیعتوں میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا اگر وہ اپنے غصے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے تمہیں کوئی سخت جملہ کہہ دیں پھر بھی اف ولا تنہرہما، تو اف نہ کہنا، تو اف نہ کہنا۔ بڑھاپے کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ جب تمہارے ماں باپ سے کوئی غصے کی حالت میں کوئی لفظ نکل جائے تو خبردار اف کیوں نہیں اجازت۔ اب آئیے دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا ارے ناداں تو غور کر، تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا ان کے احسان سے اور میرے کرم سے، تو کچھ نہ تھا ان کے احسان سے اور میرے کرم سے، تو عالم وجود میں آیا، اور یہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، ہر طرف کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر طرح کے دکھوں کو برداشت کیا، اور 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں لے کر چلتی رہی، کام بھی کرتی رہی۔ یارو ایک 50 گرام کا جو ہے نا کوئی وزن وہ پیٹ میں رکھ دیا جائے یا اس کے برعکس رسولی وغیرہ ہو جاتی ہے، انسان سے